آج ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، 7 بار یہ پڑھ لو۔ جس گھر میں یہ تسبیح پڑھ لی جائے وہ گھر جلد ارب پتی بن جاتا ہے۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رمضان کا پہلا روزہ افطار کرنے سے پہلے ایک بار یہ سورت لازمی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے، مانگ تجھے کیا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور وسعتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، اگر اس سورت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اس صورت کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ پر توکل اور اس کے سامنے گڑ گڑانے والے کے ساتھ اللہ کافی ہے۔ وہی دشت زدہ کو امن نصیب فرماتا ہے، طالب پناہ کو پناہ دیتا ہے، وہی بہترین والی اور بہترین مددگار ہے۔ لہٰذا جو بھی اسے اپنا والی بنائے، اسی سے مدد طلب کرے، اسی پر توکل ہو اور مکمل طور پر اسی کی طرف یکسو ہو جائے تو اللہ بھی اس کا والی بن کر اس کی مکمل حفاظت فرماتا ہے۔ جو صرف اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے، اسے ہر دشت و ڈر سے امن فراہم کرتا ہے اور اس کی ضرورت کے مطابق ہر مفید چیز مہیا کرتا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور معجزہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ بس ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسا بھی دیکھا گیا کہ یہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کو یہ وظیفہ بتایا گیا تو فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی۔ یہ مجرب وظیفہ رزق اور دولت کے لیے جو آج آپ کو ویڈیو پر بتایا جائے گا، یقین مانیں اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ نہ آیا ہو، فوری طور پر اس کو رزق نہ ملا ہو۔ ناظرین، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے تو یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجیے گا۔ اپنے مشکل دنوں میں، اپنے پریشانی کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھیے گا۔ بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، بیماریاں ہوں، تکلیف ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو، بے اولادی ہو، رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار بالکل نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ کر کے ضرور دیکھیے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ فوراً چھٹکارا مل جائے گا۔ روزہ ایک عبادت ہے کہ انسان روزہ رکھ کر اپنے ہر کام کو انجام دے سکتا ہے۔ روزہ رکھ کر صنعت و حرف و تجارت و زیارت ہر کام بخوبی احسن کر سکتا ہے۔ ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے اور اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مقدس کا نزول اسی پاک مہینے میں ہوا۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے۔ میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ دعا اور اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمین کہنا، اس دعا سے ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے۔ روزہ وہ عظیم فریضہ ہے جس کو رب ذوالجلال نے اپنی طرف سے منسوب فرمایا ہے اور قیامت کے دن رب تعالیٰ اس کا بدلہ اور اجر بغیر کسی واسطے کے بذات خود روزے دار کو عنایت فرمائیں گے۔ خداوند کریم نے اپنے بندوں کے لیے عبادت کے جتنے بھی طریقے بتائے ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے۔ نماز خدا کے وصال کا ذریعہ ہے، اس میں بندہ اپنے معبود حقیقی سے گفتگو کرتا ہے۔ بعینہ روزہ بھی خدا تعالیٰ سے لو لگانے کا ایک ذریعہ ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے رب ذوالجلال کا خصوصی تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ
عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 نمازیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ ملی۔ پہلی یہ کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ دوسری یہ کہ شام کے وقت اس کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ تیسرا یہ کہ فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ چوتھے یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ پانچواں یہ کہ یہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ رمضان کے اس مبارک ماہ کی ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو اس مہینے میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور کوئی لمحہ ضائع اور بیکار جانے نہیں دینا چاہیے۔ اس ماہ مبارک میں ایسے انداز میں عبادت کو فرض کے طور پر متعین فرما دیا گیا ہے کہ انسان اس عبادت کے ساتھ اپنی تمام ضروریات و حوائج میں بھی مصروف رہ سکتا ہے اور عین اسی خاص طریقے عبادت میں بھی مشغول ہو سکتا ہے۔ ایسی خاص طریقے کی عبادت کو روزہ کہا جاتا ہے جسے اس ماہ میں فرض فرما دیا گیا ہے۔ روزہ ایک عجیب عبادت ہے کہ انسان روزہ رکھ کر اپنے ہر کام کو انجام دے سکتا ہے۔ روزہ رکھ کر صنعت و حرفت، تجارت و زیارت ہر کام بخوبی احسن کر سکتا ہے، اور پھر بڑی بات یہ کہ ان کاموں میں مشغول ہونے کے وقت بھی روزے کی عبادت روزے دار سے بے تکلف خود بخود صادر ہوتی رہتی ہے اور اس کو عبادت میں مشغولی کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ ناظرین، روزے کے ساتھ ساتھ نماز کی بھی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اوقات میں فردن 5 نمازوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فجر اور عشاء کی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں ادا کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فجر کی نماز کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ اس وقت نماز پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ ہوا کے خوشگوار جھونکے اسے تھپکیاں دے دے کر خواب شیریں کی آغوش میں لے جاتے ہیں اور شیطان ہر حربے سے اسے غفلت کی نیند پر پڑا رہنے پر اکساتا رہتا ہے۔ ایک بندہ خدا میٹھی نیند اور آرام کو ترک کر کے بستر سے نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو شیطان کی ساری محنت عکارت جاتی ہے۔ دوسرا عشاء کا وقت ہے، جب انسان دن بھر کی تھکن سے چور چور کھانا کھاتے ہی بستر راحت پر دراز ہونا چاہتا ہے اور شیطان ہیلو بہانوں سے اسے عشاء کی نماز پڑھنے سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بندہ خدا نفسانی خواہشات اور شیطان کے حربوں کے باوجود بارگاہ عزتی میں نماز کے لیے حاضر ہو کر شیطان کے سارے عزائم خاک میں ملا دیتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان 2 اوقات کے عبادت گزار بندوں کو جنت کی بشارت دینا اس حکمت کی بنا پر ہے کہ جو شخص فجر اور عشاء کی نمازوں کی ادائیگی کو اپنا معمول بنا لیتا ہے اس کے لیے باقی 3 نمازوں کو ادا کرنا گراں نہیں ہوتا۔ نماز عصر کی فضیلت کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز عصر چھوڑی اس کے عمل باطل ہو گئے۔ قرآن حکیم میں اس نماز کی محافظت کی خصوصی تلقین کی گئی ہے، سب نمازوں کی محافظت کیا کرو اور بالخصوص درمیانی نماز کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درج ذیل احادیث مبارکہ میں فجر اور عصر کی نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے والوں کو نار دوزخ سے رہائی کی بشارت عطا فرمائی۔ جس نے سورج کے طلوع ہونے سے قبل اور اس کے غروب ہونے سے قبل یعنی فجر اور عصر کی نماز ادا کی وہ ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح پنجگانہ نماز کی فضیلت کے متعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم گناہ کرتے رہو اور جب صبح کی نماز پڑھتے ہو تو وہ انہیں دھو دیتی ہے، پھر گناہ کرتے رہتے ہو اور جب نماز ظہر پڑھتے ہو تو وہ انہیں دھو دیتی ہے، پھر گناہ کرتے ہو اور جب نماز عصر پڑھتے ہو تو وہ انہیں دھو دیتی ہے، پھر گناہ کرتے رہتے ہو اور جب نماز مغرب پڑھتے ہو تو وہ انہیں دھو دیتی ہے، پھر گناہ کرتے رہتے ہو، جب نماز عشاء پڑھتے ہو تو وہ انہیں دھو ڈالتی ہے، پھر تم سو جاتے ہو اور بیدار ہونے تک نمار تمہارا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ کہتے ہیں کہ جب رمضان کے دن قریب آتے ہیں تو رحمت الہی کے اشتہاق میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تڑپ پڑ جاتی ہے۔ رمضان کے 2 ماہ بیشتر رجب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں
رمضان کا تذکرہ شروع ہو جاتا۔ جیسا کہ ایک روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے مہینے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت نازل عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں داخل ہوتے تو یہ شوق مزید بڑھ جاتا اور آپ شب و روز گویا رمضان جیسا رنگ اختیار کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تڑپ کا اندازہ اس حدیث سے ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے انتظار میں شعبان کے دن گن گن کر گزارنے کی تاکید فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افطار کے وقت روزے دار کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزے دار کی دعا افطاری کے وقت رد نہیں کی جاتی، تو افطار کے وقت جو یہ سورت پڑھے گا اللہ پاک فرمائیں گے کہ مانگ میرے بندے تجھے کیا چاہیے۔ یہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے کہ جب کوئی بندہ پڑھتا رہے تو اللہ اس کی ایک ایک آیت کے بدلے فوراً جواب دیتے ہیں۔ اس سورت کا پہلا حق اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا حصہ بندے کی دعا و درخواست کا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا میرے بندوں کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ یہ سورت مکمل کرتا ہے پھر اللہ کہتا ہے سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں یا کوئی اور درود پاک پڑھ لیں جو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہوں۔ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک لازمی پڑھا کریں کیونکہ درود پاک کی بہت سی فضیلت اور برکات ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ایک مقبول ترین عمل ہے۔ یہ سنت الہیہ ہے، اس نسبت سے یہ جہان شان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے مثل ہونے کی دلیل ہے۔ وہاں اس عمل خاص کی فضیلت بھی حسین پیرائے میں اجاگر ہوتی ہے کہ یہ مقدس عمل ہے جو ہمیشہ کے لیے لازوال، لافانی اور تغیر کے اثرات سے محفوظ ہے، کیونکہ نہ خدا کی ذات کے لیے فنا ہے نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی انتہا۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف خود اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے بلکہ اس نے فرشتوں اور اہل ایمان کو بھی پابند فرما دیا ہے کہ سب میرے محبوب پر درود و سلام بھیجیں۔ اس لیے قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اسی طرح درود و سلام کے فضائل اور دینی و دنیاوی مقاصد کے حصول میں اس کی برکات مستند روایات سے ثابت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس امتی پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ درود و سلام ایک ایسا محبوب مقبول عمل ہے جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، شفا حاصل ہوتی ہے اور دل و جان کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ پڑھنے والے کے لیے سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس و نفس سلام کے جواب سے مشرف فرماتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ صلاۃ و سلام کسی صورت میں اور کسی مرحلے پر بھی قابل رد نہیں، بلکہ یہ ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور مقبول ہوتا ہے۔ اگر نیک پڑھیں تو درجے بلند ہوتے ہیں اور اگر فاسق و فاجر پڑھے تو نہ صرف یہ کہ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اس کا پڑھا ہوا درود و سلام بھی قبول ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود و سلام لازمی پڑھا کریں اور ایک مرتبہ میرے ساتھ درود پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک ایک مرتبہ درود پاک جب پڑھ لیں تو اس کے بعد پہلا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے یا رحمان یا رحیم۔ اس کو آپ 41 مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی ایک سورت پڑھ لیں۔ یہ سورت فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم
मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो सब जहानों का पालने वाला है, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला, जज़ा के दिन का मालिक। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, न कि जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ और वो गुमराह हुए। तो नाज़रीन, इस सूरत को आप अफ्तारी के वक्त लाजमी पढ़ें। छोटी सी सूरतें, लेकिन अल्लाह पाक बहुत ज्यादा खुश होंगे। दुनिया की जो चीज मांगेंगे, जो कामयाबी मांगेंगे, इंशाअल्लाह आपको मिलेगी। आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। तो जब ये रोजा अफ्तार करने लगे तो अफ्तार करने से पहले 7 मरतबा ये लाजमी पढ़ें, पूरे दिल से पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके दस्तरखान को वसी से वसी कर देंगे, दुनिया की हर नेमत से आपको माला माल कर देंगे। ये सूरत एक दुआ है जो हर मुसलमान को मांगनी चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है कि सूरत फातिहा की नजीर न तो तौरात में नाजिल हुई, न इंजील और न जबूर में, और न ही खुद कुरान करीम में कोई दूसरी सूरत इसकी मिसल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान करीम की सब सूरतों में अजीम तरीन सूरत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है। मशाइख ने लिखा है कि अगर सूरत फातिहा को ईमान और यकीन के साथ पढ़ा जाए तो हर बीमारी से शिफा होती है। ईमान और यकीन के साथ पढ़ा जाए तो बेशुमार रिस्क मिलता है, हर दुआ कबूल होती है। तो आप भी इस अमल को, इस सूरत को रोजा इफ्तार करते वक्त लाजमी पढ़ें। माह रमजान का चांद देखने के फौरन बाद अगर सूरत फतह पढ़ी जाए तो इंशाअल्लाह तमाम साल फराख दस्ती हासिल होगी। हलाल रमजान देखकर अगर ये कलमा पढ़ा जाए, या सत्तारू या गफ्फारू, या सत्तारू या गफ्फारू, या सत्तारू या गफ्फारू, इसको आपने 7 बार पढ़ना है। फिर अपने मकसद को दिल में 7 मरतबा दोहराए। बाद में दुआ करो, ये 7 तारीख तक जारी रखें, नागा ना होना पाए। उसके बाद हमेशा हर माह चांद के पहले 7 दिनों में इस अमल को मामूल बना लिया जाए तो दूसरे रमजान तक चिल्ला पूरा हो जाएगा। ये अमल की बरकत से अल्लाह पाक एक साल में गनी कर देगा, बेहद दौलत से नवाजेगा, चारों जानिब से रिज्क रोजी के दरवाजे खुल जाएंगे। जिंदगी में 2 नसीहतों पर अमल करना, हमेशा के लिए कामयाब हो जाओगे। नमाज मत छोड़ना, जिंदगी की सारी बरकतें इसी में हैं। नंबर 2, अपनी नजर की हिफाजत करना, क्योंकि गुनाह की बुनियाद यहीं से शुरू होती है। इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नजर होती है, मगर दिल को साफ नहीं रखता जिस पर अल्लाह की नजर होती है। आपके घर में दौलत की बरकतें नाजिल फरमा देंगे, और अगर आपको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, दौलत की जरूरत हो, आपकी हर तरह की जरूरत पूरी हो जाएगी। ज्यादा अक्सरियत का ऐसा जहन बन चुका है या हालात ने इन्हें मजबूर कर दिया कि वो ज्यादा से ज्यादा मालो दौलत जमा करने की फिक्र में लगे हुए हैं। सुबह उठने के बाद से लेकर रात को बिस्तर पर जाने तक इन्हें हर लम्हा यही परेशानी रहती है कि किसी तरह से ज्यादा पैसा आ जाए, अपने लिए सहूलियात फराम हो जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, अच्छे मकानात बन जाए, जायदादें खरीद लें, यानी कि दुनियावी आराम के लिए हर तरह के वसाइल उनके हाथों में आ जाएं। तो जो शख्स जिस पोजीशन में हो उसकी ख्वाहिश होती है कि उससे बेहतर हो जाए, उसकी कोशिश होती है कि उससे ज्यादा और मिल जाए। इंसान हलाल और हराम को भूल जाता है, वो सोचता है बस पैसा आता रहे, जैसे मर्जी आता रहे। जो बंदा इस्तग़फ़ार को लाजिम पकड़ लेता है, यानी अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगता रहता है, तो अल्लाह उसके लिए तंगी और मुश्किल से निकलने और रहाई पाने का रास्ता बना देता है, और उसकी हर फिक्र, हर परेशानी को दूर करके कुशादगी और इत्मीनान फरमा देता है। उसको ऐसे तरीकों से, ऐसे गैबी खजानों से रिज़्क़ अता फरमाता है उसके ख्याल में भी नहीं होता। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने राज़िक को भूल गए हैं और रोजी देने वाले को भूल गए हैं, और खुद खुद रिज़्क़ हासिल करने के पीछे लग गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह के बहुत सारे इसमें मुबारक हैं और सबकी फजीलत भी है, लेकिन आज जो इसमें मुबारक है वो अमल बताने जा रहे हैं वो बहुत ही खास है। अगर सहरी के वक्त आंख खुलते
اٹھتے ہی پڑھ لیا جائے، یعنی جب سحری کے وقت روزہ رکھنے کے لیے اٹھیں تو فوراً یہ اسم مبارک اس طرح پڑھنا ہے کہ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور 21 مرتبہ یا باسطو 21 مرتبہ ورد کر لیں، اول و آخر درود پاک لازمی پڑھ لیں۔ 21 بار یہ اسم مبارک پڑھنے کے بعد اپنے اوپر جہاں آپ بیٹھے ہیں اسی کے چاروں طرف پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ یہ روزانہ عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اس کے بعد وہی درود پاک پڑھ لے جو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکل کو ختم کر دے گا اور رزق کے ایسے وسائل پیدا ہوں گے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اے میرے غفور الرحیم اللہ، ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے دینا تو آتا ہے۔ میرے اللہ، ہمیں عطا کر دے، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔